بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الأمين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو ہماری گفتگو جاری ہے اور چل رہی ہے ان میں سے ایک بات جو بہت اہم ہے اور بلکہ انسان کی کل شرافت اسی چیز میں خابیدہ ہے اور پوشیدہ ہے، وہ ہے اخلاق اور خلق حسن. انسان اس وقت تک اپنی انسانیت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے حسن نہ ہو، اچھا نہ ہو. کیا کہنے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. کے کلمات میں سے ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. یہ عرب دنیا کے سب سے بڑے ادیب نے کہ تمام ادباء جتنے ادب کے ماہر ہیں عرب کے، وہ سب اس ادیب کے سامنے سپر انداختہ ہیں. اس ادیب کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ادیب پیدا نہیں ہوا. اس ادیب نے ایک کتاب لکھی، اس ادیب کا نام ہے جاحظ. اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے التبیان یعنی بیان. ملکہ بیان سکھاتی ہے وہ کتاب. اس میں وہ اس کلمے کو لکھتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں کلمات ہیں. سید رضی علی اللہ مقامہ نے آخر نہج البلاغہ میں چھوٹے چھوٹے حکمت آمیز کلام جمع کیے جو حکمت کے نام سے، حکم کے نام سے مشہور ہے. اس میں کا ایک کلمہ سید رضی سے پہلے کا یہ ادیب ہے جاحظ، اس نے اس کو جمع کیا ہے. اور اس کلمے کو لکھتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اگر خالص میں یہ 500 صفحات کی کتاب میں خالص یہی ایک کلمہ لکھ کے چھوڑ دیتا تو میری پوری کتاب کامل ہو گئی. کتاب کو مجھے پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے کتاب کے کمال کے لیے صرف یہی ایک کلمہ کافی ہے. اور وہ کلمہ تھا امیر علیہ السلام کا کہ قیمت کل امرئ قیمت کل امرئ ما یحسنو. ہر انسان کی قیمت یہ ہے جو وہ اچھائی کرتا ہے. صرف اچھائی اس انسان کی قیمت ہے، یعنی اس کا نیکوکار ہونا، اس کے اخلاق میں سے
اہم ترین شے جو ہے انسان کی انسانیت کی، وہ ہے اس کا اخلاق، اس کی نیکی، اخلاق کی نیکی۔ اخلاق دو طریقے کے ہیں، ایک بد ہے اور ایک نیک ہے، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ خلق بد جو ہے، جیسا کہ اس دن بھی میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے سیٹرڈے کو گزشتہ، کہ حسد ایک اخلاق بد میں سے ہے، جو خود انسان کو بھی مضر ہے، جو خود حسد کر رہا ہے، اور جس سے کر رہا ہے اس کا کچھ نقصان نہیں ہے، لیکن خود اس کی ذات کے لیے بھی مضر ہے اور خود سماج کے لیے بھی مضر ہے۔ سماج کے اندر بھی نہ اس کی ویلیو ہے، نہ حیثیت ہے، اور نہ ہی لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر ہے، اور بلکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے حاسد سے۔ تو اسی طریقے سے یہ خلق بد ہے۔ تمام اخلاق بد اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ انسان خود بھی اپنے آپ میں مریض ہو جاتا ہے، خود بخود اس کی رفتار، اس کے طریقے ایسے ہو جاتے ہیں کہ دور سے دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن خلق حسن، نیک اخلاق والا، جو کہ جس کے دل و دماغ میں اچھی صفت اس کے نفس میں اگر راسخ ہو جائے، اور پھر اس سے جو رفتار صادر ہوتی ہے وہ اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے، اور دوسروں کے نفس کے اوپر اس قدر اثر انداز ہے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہی بتانا چاہتا ہے کہ اسلام دین اس دین کو کہتے ہیں کہ جس کے اختیار کرنے والے سے دوسرے محبت کریں۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام مذہب ہے۔ سورہ مریم کے آخر میں ظاہراً یہ آیت، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں کہ مریم ہی کی ہے، بہرحال آیت ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا اس وقت کہ سورہ مریم کے آخر میں ہے، ظاہراً سورہ مریم کے آخر میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیے، انہی لوگوں کی محبت سیجعلہم الرحمن ودا، انہی لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کل اسلام ایمان اور عمل صالح ہے، اور ایمان اور عمل صالح اس کی صفت یہ ہے کہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ بس اسلام اور مسلمان کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص مسلم ہے اس سے ہر شخص محبت کرے اور اس کی طرف دل کھینچے۔ بس مذہب اسلام اور دین اسلام اس مذہب کو کہتے ہیں کہ اس کے فالوورز کو اور اس پر عمل کرنے والوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اخلاق اس طرح کے ہوں کہ بیگانہ دیکھ کر کے ان کے سامنے جھک جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اسلام پھیل نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھیں تمام مورخین لکھتے ہیں یہی باپ اور یہی بیٹے انہی مدینوں کی گلیوں سے نکلتے تھے تو پکار کے لوگ کہتے ما ھذا احسن البشر، ما ھذا احسن الفتى، جدھر سے گزرتے تھے لوگ تعریف میں کہتے تھے کہ کتنا خوبصورت اور اس قدر احسن اور نیک انسان جا رہا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ
انہی اخلاق کی بنیاد پر اسلام اور دین قبول کیے. میدان جنگ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جنگ میں مقابلہ کر رہے ہیں. مقابل پہلوان ہے اور جیسے ہی حملہ آور ہوا حضرت نے خالص اپنی جگہ سے اپنی تلوار کو اوپر اٹھایا, خالص اٹھایا. کوئی نہ دفاع کیا نہ کوئی حملہ کیا نہ کچھ بھی نہیں, خالص تلوار کو اوپر اٹھایا. دہشت میں ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی اور اس کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو پلٹ سکتا نہیں تھا, خوف تھا کہ پلٹے گا تو کہیں علی مار نہ دے. آگے جا نہیں سکتا, خوف ہے اس لیے کہ نہتھا ہے. تو اس نے مسکرا کے کہا یا علی اپنی تلوار دے دو. مولا نے تلوار اپنی پھینک دی, کہا لے. اور اس نے تلوار لے لی اور لینے کے بعد کہا عجباً یا علی, تعجب ہے کہ آپ نے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دے دیا. مولا نے کہا بات اصل یہ ہے کہ میری سخاوت کے خلاف تھا کہ تو چیز مانگے اور میں انکار کروں. تو یہ اخلاق کی انتہا ہے کہ جہاں پر اپنی موت کا بھی خیال نہیں, اور انسان اس اخلاقی انتہائی درجے پر فائز ہوتا ہے جب, تو اس کو اپنے بارے میں خیال رکھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس درجے میں پہنچ جائے گا تو اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کا ہر امر دست خدائے بند متعال میں ہو جاتا ہے. تب موت و حیات ہم فکر کر کے کیا کریں گے, ہمارا جو فریضہ ہے وہ ہم کریں. انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم انجام دیں, ہماری اوپر جو رسپانسبلٹی ہے, جو ذمہ داری ہے اسے ہم انجام دیں. ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کا ہے وہ ہم کرنے کو تیار, اور جو کام ہمارا ہے اسے ہم چھوڑ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہاتھ پھیلائے میں یا اللہ یہ کام کر دے, یا اللہ یہ کام کر دے. اب کیا اللہ کام کر دے؟ جو اللہ کا کام تھا تو تم نے خود ہی اپنا لیا, تم خود چاہ رہے ہو کر لینا, تو اب اللہ کیا کرے؟ اللہ کا کام ہے جو وہ اللہ کو کرنے دیجئے. جو آپ کا عمل ہے وہ آپ انجام دیجئے. آپ کی ذمہ داری جو ہے, آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے, آپ کا طور طریقہ جو معین کیا ہے اسے انجام دیجئے, اسے کیجئے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک خلق حسن کی مثال ہے. آج سبھی پوچھتے رہتے ہیں, رات ہمیشہ ملتے ہیں لوگ اور پوچھتے رہتے ہیں قبلہ بتائیے کس طریقے سے غصے کو ہم ہولڈ کریں, کیسے ہم جو ہے قبضے میں لے آئیں. ارے بھائی اس کا کوئی نسخہ ہے؟ دعا بتا دیجئے. دعا سے اگر مسلمان جو ہے صحیح ہو جاتا تو رسول اللہ کتوں کو صحیح کر لیے ہوتے. ایک دفعہ دعا کرتے ہو ٹھیک ہو جاتا. گرچہ رسول اللہ کی دعا مستجاب ہے, یہ نہ سمجھئے ان کی دعا مستجاب نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے, اللہ ہی کہتا ہے کہ لو شاء اللہ لہدى اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو سب کی ہدایت کر دیتا. چاہتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت, اللہ کی مرضی اگر یہ ہو جائے, اللہ کی مشیت, چاہت, ارادہ یہ ہو جائے تو پھر کوئی فرد بشر اللہ کا دشمن بھی نظر نہ آئے, دین کا مخالف بھی نظر نہ آئے, کیونکہ اس کے ارادے کے خلاف کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن اس نے تو اختیار دیا ہے تمہیں. اختیار کا مذہب اور ہے اور جبر کا مذہب اور ہے. اس کو جو ہے وہ جبر کا مذہب نہیں چاہیے تھا, زبردستی چیز نہیں چاہیے تھا. لا اکراہ فی الدین, نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھا. تمام دنیا کی ہر شے اس کو اس نے خلق ہی اس طرح کر دیا ہے کہ جبری حالت ہی میں صحیح اللہ کے سامنے سر جھکائے. ما من شیئن یا ان من شیئن الا یسبحو, یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. بس معلوم یہ ہوا کہ ہر شے اس کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے, اس کی عبادت کر رہی ہے, اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کے ارادے کے تابع ہے, اس کے فرمان کے مطابق صبر انداختہ, اس کے سامنے سر نے اڑائے. لیکن ایک انسان ہے کہ جس کو اس نے اتنا اختیار دے دیا,
کہ ہم چاہیں تو تم کو بھی ویسے ہی بنا دیں، تم بھی ہمارے ارادہ و اختیار کے خلاف سر نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نفس میں اتنی گنجائش ہے کہ نہیں کہ اپنے اختیار سے میرے سامنے سر جھکاؤ، اپنے اختیار سے میرا سجدہ کرو، اپنے اختیار سے میرا شکرانہ ادا کرو، اپنے اختیار سے میری عظمت کے قائل ہو، اپنے اختیار سے میرے احسانات کو بھرپور طریقے سے سمجھو، اپنے اختیار سے اپنے قلب کو میرے ارادے کے سامنے جھکاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں تمہیں، لہذا یہ وہ چاہتا ہے۔ تحمل، تکبر دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اگر کبریائی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی بھی تحمل نہیں پیدا ہوتا۔ خدا کی حقیقت امر یہ ہے کہ معصومین عجائبات میں سے ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ متضاد چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ ان معصومین کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ کبریائی امیر المومنین کے مقابل میں کائنات کا کوئی فرد نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے، جو اپنے کو بہت اونچا سمجھتے تھے سرنگوں کے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور انتہائی تحمل امیر المومنین ہے جس کے پاس اتنی قوت ہو کہ در خیبر انگلی پر لے لے ہوا میں معلق ہو۔ کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے گلے میں رسی بندھ جائے؟ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، یہ سوائے تحمل کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ صرف تحمل پروردگار، تحمل خداوندی ہے جو علی کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ قدرت تحمل علی اصل میں جلوہ نمائی قدرت تحمل الہی ہے۔ آپ دیکھیں خدا کو کیا کیا لوگ نہیں کہتے، لیکن اگر ذرہ ناراض ہو جائے تو یہی کہنے والوں کا تیا پانچا ہو جائے۔ مگر کیا اس کا تحمل ہے، کس قدر وہ متحمل ہے، کس قدر وہ اپنی جگہ پر ہے۔ موسیٰ نے پوچھا تھا نا کہ یا اللہ، یہ فرعون بدبخت ملعون ایک انبا خود تیرے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اور اپنی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، اور تو اسے روز بروز دیتا چلا جا رہا۔ تو مولا نے کیا جواب میں فرمایا؟ یہی تو ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ، اگر فرعون میری ربانیت کا انکار کر رہا ہے تو کیا میں بھی اپنی رزاقیت کا انکار کر دوں؟ میں تو نہیں کر سکتا نا، میں تو ہوں ہی رزاق۔ تو خلق حسن رکھنے والا اگر مقابل بد اخلاقی کر رہا ہے تو صاحب حسن خلق کبھی بھی بد اخلاقی نہ کرے۔ اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ جتنا ہی بد اخلاقی کرتا جائے اتنا ہی یہ حسن خلق اظہار کرتا چلا جائے۔ اگر وہ گر گیا ہے تو میں کیوں گر جاؤں؟ اگر وہ نیچے آ گیا ہے تو میں کیوں بلندی سے پائن پہ آ جاؤں؟ رفعت اور بلندی انسان یہ کہ خلق حسن ہاتھ سے نہ جانے پر۔ تحمل کی انتہا دیکھیں آپ کہ آنے والا آتا ہے اور امام حسن علیہ السلام گھوڑے سے سوار چلے جا رہے ہیں۔ یہی امام جس کی ولادت ہوئی ہے، مجسمہ خلق، مجسمہ خلق حسن، مجسمہ عقل۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جتنا ہی حسن خلق سے پر نظر آئے اتنا ہی اس کو صاحب عقل سمجھو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمائش عقلانیت انسان حسن عقل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کی عقل کا معیار اس کا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق میں حسن ہے تو عقل بہتر ہے، اور اگر اخلاق میں بد ہے تو عقل بھی موٹی ہے، بد عقل ہے۔ یعنی دیکھیے معیار عقلانیت، معیار تعقل، معیار تفکر، معیار سوچ صرف خلق حسن کو رکھا ہے۔ اور ادھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو کان العقل فی الشخص، اگر عقل جو ہے وہ انسان بن کے آ جائے لکان الحسن،
تو یہ حسن ہے جو عقل انسانی شکل میں، انسانی شکل میں اگر دیکھنا چاہیں عقل کو تو حاضر حسن، یہ میرا بیٹا حسن ہے جو عین عقل ہے، عقل کل ہے، یہ خالق کل نے مجسمہ عقل بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا یہی ہے عقل کی نمائش دیکھیں آپ گھوڑے پہ سوار نکل رہے ہیں مدینے سے اور کوئی داخل ہو رہا ہے مدینے میں اور دیکھتے ہی ساتھ بولتا ہے اے بدبخت تو کدھر جا رہا ہے، اے گھامڑ تو ادھر کہاں جا رہا ہے، ایسے الفاظ رقیق آپ ٹھہر گئے اور اس کے بعد گالیاں دینا شروع کیا، تو یہ اور تو وہ، تو ایسا اور تو ویسا، اور حسن مسکراتے رہے۔ جب سب کچھ کہہ لیا تو پوچھا بھائی مسافر ہے تو اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا تجھے کھانا چاہیے تو کھانا دیتا ہوں، لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں، تجھے مرکب چاہیے تو یہ گھوڑا پکڑ، تجھے کچھ اور خرچ چاہیے یہ دینار کی تھیلی نکالی یہ لے۔ جب سب دے دیا اور سامنے رکھ دیا تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس کو میں نے اس قدر برا کہا اس نے جتنی قوت تھی اس کے پاس سب میرے لیے صرف کر دی۔ یہ کوئی انسان تو ایسا کر نہیں سکتا، کسی بھی انسان کے پاس جاؤ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے تو سب کچھ لٹا دیا مجھ پر اور میں اس کو برا ہی کہتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے ایڈریس دیا گیا تھا وہ ایڈریس صحیح ہے، وہ پتہ صحیح ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جو پیغمبر کا صحیح جانشین، یہ وہی شخص ہے جو پیغمبر کا نواسا ہے۔ اور سر جھکایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَنَّكَ ولی اللہ وَأَنَّكَ خلیفَتُهُ، یعنی میں کلمہ پڑھتا ہوں حقیقتاً اللہ کی وحدانیت کا، محمد کی رسالت کا، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تم ہی خلیفہ خدا ہو، تم ہی خلیفہ خدا ہو۔ میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ روایتیں ہزاروں دفعہ سن چکے ہوں گے، یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آنے والا انتہائی پست نظر آ رہا ہے مجھے، انتہائی بد اخلاق، انتہائی پست، ضمیر سے گرا، نفس سے نیچے، اور اس کے بعد جو رقیق الفاظ استعمال کرنا شروع کیا اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان الفاظ سے اندازہ ہوگا کہ کس ماحول کے اندر زندگی گزاری، کیسی پرورش پایا، اس کے باوجود اتنا گرا ہوا انسان، اتنا بد اخلاق انسان، اتنا گیا گزرا انسان، اس کے باوجود کہتا کیا ہے؟ انکا حجت اللہ، انکا خلیفۃ رسول اللہ۔ یعنی کیا معنی ہے یہ کہنا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے اچھائی جو رکھی ہے وہ کبھی انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ انکا خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ بھئی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ تو عربی تھا تو اسے تو عربی معلوم ہے نا کہ کیا معنی ہے۔ خلیفہ یعنی جانشین۔ تو اب اس کہہ کیا رہا ہے؟ اتنی برائی کرنے کے بعد انتہائی تحمل کا اظہار جب حسن نے کیا تو اس نے کہا بے شک تم ہی اللہ کے جانشین ہو۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ بے شک تم ہی اللہ کے جانشین ہو۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی یہ دشمن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ تم ہی الہی صفتوں کے مالک ہو، یعنی اقرار کر رہا ہے کہ تم ہی تمام صفات حسنہ الہیہ کے مظہر ہو۔ یہ کوئی نہیں ہے وہ جو کہ خریدا ہوا ہے، وہ جو کہ پیسوں سے پر کیا گیا ہے، جس کو ایسی تربیت دی گئی ہے، دولت الگ دیا گیا ہے تاکہ تم ان کی توہین کرو، وہی اپنے الفاظ سے اقرار کر رہا ہے کہ حقیقت مظہر صفات الوہیت تم ہی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قوت الہیہ یہ ہے کہ دشمن کو پیسے سے خریدا تو جا سکتا ہے لیکن حقیقت زبان پر جاری نہیں کروائی جا سکتی۔ حقیقت خدا جس سے چاہے اس سے جاری کروا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کیا مطلب ہے؟ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن واقعے کے ساتھ
اندازہ کریں کہ گہرائی کیا ہے اس کے اندر، عظمت کیا ہے اس کے اندر۔ بھائی تو حسن کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے کے لیے تو یہ خرچ کیا ہے، میں بھی چاہتا تو اس کو جواب دے سکتا تھا، میں بھی چاہتا تو اس سے مقابلہ کر سکتا تھا، اور ظاہر جس کے بعد اتنی قوت و قدرت ہو، اگر وہ اشارہ کر دیتا تو وہی زمین پر وہ ختم ہو جاتا، وہی زمین سے اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ بھی ایک درجہ ہوتا۔ لیکن یہ سب نہ کر کے اس کے مقابلے میں جو وہ حرکتیں کر رہا تھا پوری، اس کے مقابل میں اچھائی کے تمام صفات کو خرچ کر کے ہم نے اقرار لے لیا کہ وحدانیت کی سیرت کیا ہو سکتی ہے۔ توجہ کریں آپ میرے دوستو، سوچو کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے تلوار سے خدا کو منوانا، ایک دفعہ ہے کردار سے خدا کو منوانا۔ توجہ کریں، اگر تلوار سے منوائے تو اصحاب ہوا کرتا ہے، اور اگر کردار سے منائے تو آج ہوا کرتا ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ حسن خلق امام حسن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر دان و دہش کی انتہا ہے۔ گلی سے گزر رہے ہیں، غلام، کسی کا غلام، کسی کا زر خرید غلام بیٹھا ہے، کالا بیچارہ سیاہ فام، اور وہ یہ کرتا جاتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے توڑتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، ایک ٹکڑا پھینکتا ہے کتے کو، اور پھر کھاتا ہے، پھر پھینکتا ہے کتے کو۔ مالا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ کہ روٹی توڑ رہا ہے، خود کھا رہا ہے، اس بعد تھوڑا کتے کو بھی دے دیتا ہے۔ آخر کیوں ایسا کرتا ہے؟ میں کیا کروں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھاؤں اور یہ مجھے دیکھے، میں شرماتا ہوں، اس لیے میں اپنے رزق میں سے بانٹ کے اسے دے رہا ہوں۔ توجہ کریں آپ، مولا نے جیسے ہی یہ سنا مسکرا دیے، اور آپ پوچھا کس کا غلام ہے؟ بتایا فلاں آدمی کا میں غلام ہوں۔ آپ اس کے پاس گئے، پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس قدر قیمت ہے۔ اس غلام کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اسے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اتنی رقم دے دی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی خرچ چلتا رہے گا۔ پوچھے امام حسن علیہ السلام سے آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس کو اس بات کی شرمندگی تھی کہ وہ کھاتا جائے اور کوئی دیکھتا جائے، اور مجھ کو اس بات کی شرمندگی تھی کہ میں آزاد رہوں اور یہ غلام رہے۔ اس کو وہ تھی شرمندگی، مجھ کو یہ ہے شرمندگی، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو جیسے میں اختیار رکھتا ہوں اور حق رکھتا ہوں، ویسے ہی یہ اختیار رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عظمت انسانی جو ہے وہ خابیدہ ہے نیک اخلاق پر، اور وہ نیک اخلاق کو ہم آپ پر سب پر فرض ہے کہ اپنے نفس کے اندر جذب کریں، اس کو اپنے نفس میں بٹھا لیں۔ اس میں دیکھیں آپ، میں نے تحمل کی مثال دی تھی امام حسن علیہ السلام، تحمل کی مثال دی تھی امیر المومنین کی، کہ آپ دیکھیں کہ جس کی اتنی قوت و طاقت ہو، کیا عرب کے وہ کیسے اندھے نہیں ہیں، وہ بڑے سمجھدار، بڑے چالاک، بڑے شاطر، ایسا نہ سمجھئے گا کہ اندھے ہیں یا وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، مزاج پہچان چکے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ یہ صرف رضایت پروردگار پر گھومتا ہے۔ ورنہ ہم اور آپ تاریخ میں پڑھ کے سن رہے ہیں کہ فلاں کو یوں کاٹ دیا اور ڈھکا کو یوں سرنگو کر دیا اور در خیبر یوں کھاڑ لیا، ہم تو تاریخ میں پڑھ کر کے سن رہے ہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا۔ تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیا ان میں ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ علی کے اوپر حملہ کر دیں یا علی کے گلے میں رسی ڈال دیں؟ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ اس ذات کے اندر کون کون سی چیز خابیدہ، یہ مرضی پروردگار کے مطابق حرکت کرتے، کبھی اس سے ہٹ کے حرکت نہیں کرتے۔ یہی حسن جو ہے، پیغمبر کو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر ذرہ برابر آپ پرشروع ہوتے، یہ تو لفظی ترجمہ نہیں کیا میں نے، ادبی ہو گیا، یعنی اگر تھوڑا سا آپ منہ ٹیڑھا کرتے، لو کنت فظا غلیظ القلب، تھوڑا سا دیکھ کر کے ایک مرتبہ ایسے ہو جاتے، اور ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کرتے دور ہٹو، تو لانفضوا من حولک، جو آپ کے چاروں طرف ایسا ٹانگوں سے ٹانگیں ملا کر کے بیٹھے ہوئے سب بھاگ جاتے۔ اس کے معنی یہ ہیں
کہ پیغمبر کا خلق حسن اس قدر غلبہ رکھتا تھا کہ ہر قسم کے لوگ چڑھے آ رہے ہیں. کوئی ادھر آ رہا ہے اس کو بھی گلے سے لگا لے رہے ہیں, ادھر آ رہا ہے اس کو بھی گلے سے لگا لے رہے ہیں, ادھر آ رہا ہے اس کو بھی گلے سے لگا لے رہے ہیں, سب کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں. آپ آج سوال کرتے ہیں بھیا ان کو کیوں, ان کو کیوں, ارے ان کو کیوں, ارے ان کو کی نہ پوچھو. یہ تئی تو بتانا چاہتے ہیں کہ خلق حسن کا امتیاز کیسے ظاہر ہوگا پیغمبر سے. عجیب و غریب روایت ہے, چھٹے امام سے جو آپ سوال کرتے ہیں یہی سوال کیا گیا کہ آخر ان کو کیوں گلے لگایا جب جان رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو امتحان سیرت پیغمبر ہے. اللہ جو ہے بھیجا ہے اس کے لیے کہ نمونہ بنایا ہے, وہاں امتحان بھی دیتا رہتا ہے. تو ایک جہت سے امتحان سیرت پیغمبر ہے. دیکھوں تو میری راہ میں کتنا ایسے نکلتے ہو, کس قدر ایسے ہو تحمل و متحمل مزاج کہ ذرہ اور غصہ نہ آپ کو آنے پائے. ذرہ اور آپ دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں ملاحظہ کیجئے تو آپ کو ملے گا, آپ نماز پڑھتے ہو, یہ نظر نماز میں رہیے اور کوئی آپ کے پاس آ کر جو کہے ارے آپ کیا کر رہے ہیں, اور کیا ہے یہ کیا آپ کر رہے ہیں, وہ کیا کر, تو آپ کو غصہ آ جائے گا فوراً. میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ, اس کے باوجود جو ہے آپ ایسی بات کر رہے ہیں اور آپ کے نفس میں ایک کیفیت پیدا ہو. شب رات جسے ہم لوگ کہتے ہیں, 14-15 کی شب پیغمبر نکل گئے آدھی رات میں, جب وقت انتہائی عروج کو ہوتا ہے آدھی رات یعنی شباب کو, رات کی جب شباب, تو پیغمبر نکل گئے جنت البقیع اور وہاں عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے خواب کی حالت میں تھی, ذرا اور احساس نہیں تھا, لیکن بارگی آنکھ کھلی, نہ ادھر دکھائی دیے نہ ادھر دکھائی دیے, شب بھی انہی کی تھی. ان کا اس کا کیا مطلب ہوا, کیوں چلے گئے؟ اب دیکھیے نکل پڑی, اب اس کمرے میں جا رہی ہیں, آپ کیا نہیں, اس کمرے میں جا رہی ہیں, آپ کیا ہیں, اس حجرے میں جا رہی ہیں, آپ کیا ہیں, ہر ایک گھر میں پوچھ رہی ہیں. اور پیغمبر کہاں ہے جنت البقیع میں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنا وقت گزرا ہوگا اندازہ لگائیے آپ, اور پھر اس کے بعد جنت البقیع پہنچتی, اور جب دیکھا وہاں پر کہ نبی ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے, تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں آ گئے. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا پھر کیا سمجھا ہے تم نے, کیا اللہ اور اس کا رسول, کیا اللہ اور اس کا رسول کسی کے حق میں خیانت کر سکتا ہے؟ تو کیا سمجھا ہے تم نے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا موقع ہی چھوڑ کے نکل پڑے, یعنی آزاد خیانت کر دی, اب اس کے یہاں اس کے یہاں ڈھونڈ رہی. لیکن نبی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اور وہ اس موقع پہ جا کے دعا میں اور اس طرح کے الفاظ کی جو میں صحیح ادا بھی نہیں کر سکا, آپ جا کر کے دیکھیں ان کی روایات میں بھی ملے گا کہ اس طرح سے الفاظ استعمال کیا کہ اگر آپ ہوتے تو وہیں پر پلٹ کر کے, اب اگلا جملہ یہی تھا کہ صحیح طریقے سے مہمانی کرتے, لیکن پیغمبر نے کہا تم نے کیا سوچا کہ کیا رسول, کیا اللہ اور اس کا رسول کسی کے حق میں خیانت کرے گا؟ اور اس کے بعد پھر دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے, یا اللہ اس کو ہدایت عنایت فرما, اس کو راہ دکھا. آپ دیکھیں انتہائی خلق حسن ہے یہ غصہ کو ضبط کرنا اور ارادہ الہی کے مطابق رفتار کرنا. یہ صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے جو کہا اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو اے پیغمبر لہمت طائفۃ ان یضلوک, قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تمہارے اوپر تو لہمت طائفۃ, ایک گروہ پیچھے لگایا آپ کے, ان یضلوک کہ آپ کو گمراہ کر دے. میری بات پر غور کر رہے ہیں آپ سوچیں پیغمبر ختمی مرتبہ سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین اول نقطہ دائرۃ الوجود جو سب کچھ ہے, روح خلقت کائنات, اس کے باوجود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری رحمت و فضل شامل نہ ہوتی تو ایک گروہ آپ کے پیچھے لگا آپ کو گمراہ کر دیتا. یعنی گمراہ کرنے کے لیے سید المرسلین کے بھی پیچھے لگے, تو ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں,
ہمارے آگے پیچھے کتنے لگے ہوں گے، بس حید المرسلین کو گمراہ نہ کر سکے. کس بات پر؟ اسی سیرت پر چلنے سے. ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے اسی سیرت پر چلنے کی. آج جن کی ولادت ہے سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے امام حسن علیہ السلام، اور جس وقت پیدا ہوئے دونوں کے بعد میں ہے ایسا امام حسن امام حسین. آپ ملاحظہ کریں کہ جب پیدا ہوئے تو جناب عباس کی بیوی جو کہ حضرت رسول اکرم کی چچی ہیں اور رسول اکرم کے چچا ہیں عباس، ان کی زوجہ نے فوراً اپنے ایک چادر میں لپیٹا ہاتھ میں لیا، پیغمبر کو مژدہ سنایا کہ ایک خوبصورت ترین بچہ، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اگر میں ادا کر سکوں کہ چاند عرش سے اتر آئے تو وہ چاند ہے. پیغمبر نے فرمایا وہ بھی اسی کے نور کا محتاج ہے. آپ اندازہ کریں. اور بات کہا ایتینی یا امتی، اے میری چچی ذرا مجھے دیجئے. تو کہا یا رسول اللہ ابھی ہم نے غسل نہیں دیا. تو آپ نے کہا اللہ حق، پھر الناس ہو جائے تنزفینی، کیا تو اس کو غسل دے گی جس کو اللہ نے مائع وحی سے پاک کیا؟ طہارت جس کو اللہ نے کر کے بھیجا ہے، کیا تجھے غسل دے گی اور تیرے غسل سے وہ پاک ہوگا؟ ارے بھائی جس کو اللہ نے اپنی دھار سے، اور وہ بھی دھار طہارت، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسے سمندر وحی کی آب ریزی سے پاک کیا ہو، اس کو تو آئی ہے پاک کرنے کے لیے، تیرا کیا حق ہے کہ پاک کرے گی؟ لیا ایسے بھی مجھے دے. اور آپ نے لیا، لینے کے بعد جو فقرا کہا چہرہ دیکھ کے، اور منہ پہ منہ رکھا، مچوما اور منہ رکھا، تو یہی فقرہ فرمایا کہ بار الہ تو نے میری سیرت پھر سے پیدا کر دی. یعنی وہ ہے کہ ساری تاریخوں نے لکھا کہ مشابہ ترین فرد اگر کائنات میں تھی تو حسن ابن علی. لوگ دیکھ کے کہتے تھے پیغمبر ہیں، اگر جاتے دیکھیں پیچھے سے تو چہرہ سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے رسول اللہ جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے، میرے نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسے لکھتے تھے اور کیسے نہیں سمجھتے تھے. بھئی تو بالکل سامنے کی بات ہے، آپ بھی دماغ میں آ رہا ہوگا کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. بھئی مدینہ ہے، مدینے میں رسول اللہ جب تک زندہ رہے تب تک امام حسن کا سن 8 سال سے زیادہ نہیں ہے. سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، رسول اللہ سن 11 میں دنیا چلے جاتے ہیں، تو 8 سال سے زیادہ تو عمر نہیں ہوئی. اور یہی لکھنے والا لکھتا ہے اور بڑے شان سے لکھتا ہے کہ امام حسن جب مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے اور پیچھے سے لوگ دیکھتے تھے سمجھتے تھے رسول اللہ جاتے ہیں. ہم 8 سال کا بچے کا قد اور ہوگا، سن اس کا کم ہے تو قد بھی کم ہوگا، اور پھر 40 سال اور 50 سال اور 55 سال اور 60 سال کے بوڑھے کا قد اور ہوگا. تو پیچھے سے قد بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کیا؟ بتائیے مجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی ایک صفت ایسی ہے کہ اگر سامنے سے دیکھو تو بھی رسالت ہے اور پیچھے سے بھی دیکھو تو رسالت ہے. صلوات پڑھو محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اتنی اونچی آواز میں مارو کہ کوئی آواز بھی آوے. ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا نعرہ حیدری. آپ اندازہ کریں کہ لکھتے وقت لکھ تو دیا لیکن کیا سمجھے نہیں کہ کیا بات ہے. سوچتے اور غور کرتے کہ یہ شخصیت کیا ہے، کہ ابھی بچہ ہے مگر لوگ اسے رسول سمجھ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا ہے کہ ان الحسن والحسین حاذان ابنایا امامان قادا و قاما، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ امام ہیں، دونوں بیٹے میرے، یہ بچے ہیں لیکن یہ امام ہیں. یہ بیٹھے ہو تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو تب بھی امام ہیں، یہ امام ہیں. اور امام کی لفظ لگا کے بتا دیا کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. کم سے کم عرب کو پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ اگر آج تک تمہارے دماغوں میں ہم تمہارے جیسے تھے تو آج سے
समझ लो, इनको अपने जैसे न समझना, मेरे जैसे समझना। ये क्या मतलब है? यानी मुझे भी अपना जैसा न समझना। अभी तालीम दिए जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया कहाँ तुम हो, किधर हो, मैं कहीं और से आया हूँ, ये कहीं और से आया है। अभी यहीं से सिफत देख लो कि बच्चा है मगर बूढ़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है, बच्चा है जवान नजर आ रहा है। देखो एक बच्चे की सिफत ऐसी है, अंदाजा करें आप, ये वो अजमत है कि जिसके अंदर 1,24,000 पैगंबर न खाली सीरत से, सूरत से भी समाया हुआ। ऐसा नहीं कि सीरत से खाली, और आपको मैं मिसाल देता हूं कि कहां समाया है, पहुंचाता हूं आगे आपको। सीरत से समाना तो है ही उसकी सिफत। ईमान के मानी ही ये है कि सारे अंबिया की सीरत सिमटी हुई हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सारे अंबिया की सीरत यहां पर होगी? अरे भाई अगर न होती सीरत सारे अंबिया की तो कभी नबी न कहता कि मन अरादा यंजुर आदम फी इल्मे, जो शख्स चाहता है कि आदम को उनके इल्म में देखे, नूह को उनके इल्म में देखे, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में देखे, मूसा को उनकी हैबत में देखे, ईसा को उनकी तकवा में देखे, मोहम्मद को उनके सिफात में देखे, फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, तो उसको चाहिए अली के चेहरे को देखे। तो इसके मानी है कि तमाम अंबिया के सिफात सिमट के अली के पास है, तभी तो अली को देखे। तो ये तो सिफत की बात हुई, लेकिन मैं तो कह रहा हूं चेहरे भी तमाम अंबिया के यही हैं, चेहरे भी यही हैं। और दलील उसकी ये है कि अगर वही चेहरा न होता तो कभी ये ना कहते तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूं, तुम अपने नस्लों को लाओ, मैं अपने नस्लों को लाता हूं। बात दरअसल यही तो थी ना कि नबी जा नहीं रहे थे क्या, इसको पहले नबी जा ही तो रहे थे ना, रोजाना ही समझा रहे थे खुदा एक है भैया, इसके अंदर मत मिलाओ भाई, इसका बेटा नहीं है भैया, ये कहां जिब्रील को ठोके ले रहे हो बीच में, भाई अलग है, यही तो समझा रहे हैं ना पैगंबर, मगर फिर भी नहीं मान के दे रहे ईसाई। जब नहीं मान के दे रहे तो आखिर में पैगंबर ने कह दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया। क्यों? मुनाजरा जानते हैं किस तरह होता है? मुनाजरे की कैफियत ये है कि जब किसी मुकाबिल से बहस करो तो उसको उस वक्त तक कायल नहीं कर सकते हो जब तक कि जिस चीज को वो मान रहा है उसी चीज से दलील ना दो। भाई ये क्यों हम रेफरेंस देते हैं? हमको चाहिए था हम कहते काल सादिक अलैहिस्सलाम, काल अल बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल्लामा मजलिसी ने ये लिखा। लेकिन टफ से आप सुनते हैं जाकिर इनको मुंह पे आता क्या है, बुखारी में यूं है, बुखारी से क्या लेना बना ही जाए, क्या करना है बुखारी। लेकिन किस लिए हम बुखारी कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपको बताएं कि ये किताब उसकी है, मुकाबिल की है, और मुकाबिल इसको मानता है, तो उसके अंदर ये चीज मौजूद है। दलील में हम जिसको वो मान रहा है उसी को पेश करते हैं। मुनाज़रे का कायदा यही है, बात अपनी मनवानी है, दलील तुम्हारे जैसे लानी है। और जो कि आपने तो अभी तक नबी जा रहे थे, सारा इल्म उड़े रहे थे कि मान ले ईसाई, मैं ईसाई मानने को तैयार नहीं था, क्या ये मानेंगे जब इनसे ले आओ। तवज्जो करना मेरी बात पर। तो ये मानते किसको हैं? क्या ये ईसा को मानते, ये मरियम को मानते हैं, सिवाय मरियम ईसा के किसी को मानते ही नहीं। तो अब जब तक ईसा ना आए, जब तक मरियम ना आए, ये मानने वाले नहीं हैं। अच्छा किया आपने। तो अब ईसा की जरूरत है, मरियम की जरूरत है। तो अब खुदा ने कहा कि पुकारो तुम। अब ईसा के भी 2 दौर गुजरे हैं। ईसा 33 साल के सिन में दुनिया चले गए, तो जवानी का दौर भी गुजरा और बचपने का दौर गुजरा जब मरियम लेके आई थी। तो दोनों तस्वीरें चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? इसलिए मुबाहला में खुदा ने हुक्म दिया, तो जवानी ईसा में अली को लेके चले और बचपना ईसा में हसन हुसैन को खड़ा किया और मरियम की तस्वीर फातिमा को लेके आगे बढ़े। तो जैसे ही दूर से देखा ईसाइयों ने कहा अब ऐसे चेहरे देख लिए हैं, ये नबी की नबूवत की हक्कानियत है, अगर ये हाथ उठा दिया तो पहाड़ भी हट जाएंगे अपनी जगह से।
सलवात। बस ये वो जाते हैं कि जिनके पास 1,24,000 पैगंबर सीरत और सूरत दोनों तरह से जलवागर। ये एक दो की तस्वीर नहीं है। अब ये कमाली तो है कि जो मूसा की तस्वीर थी, या तो ये मानो वही आदम की थी, जो आदम की थी वही नूह की थी, और या ये मानो कि दोनों अलग थी। तो एजाज अइम्मा समझो कि एक ही सूरत में नूह भी नजर आ रहा है, आदम भी नजर आ रहा है, इब्राहिम भी नजर आ रहा है, मूसा भी नजर आ रहा है, ईसा भी दिखाई दे रहा है, पैगंबर खत्म मतवत भी है। यानी सब जलवागर है। ये सूरत भी है और ये सीरत भी है। ये गलियों से जा रहा है तो सहाबी जान नहीं रहा। मैं इतना ही पढ़ा होता ये सहाबी तो शबे हिजरत पहचान लिया होता। जब शबे हिजरत अली लेटे रहे, चादर ओढ़े रहे, तो तबरी ने कहा कि ये लंबे वाले आए, पुकारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चादर के नीचे से आवाज आई, वो तो चाहे महमूना में है, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अली चादर ओढ़े लेटे रहे और ये दिनों रात का सहाबी पहचान न सका कि अली है कि मोहम्मद है। इसके मानी ये हुए कि अली की जात ऐसी है कि चादर ओढ़ लिया तो नबी लगा, मुंह खोल दिया तो खुदा समझ में आया। ये तो चादर ओढ़ने के बाद नबी समझे। वहां कोई चेहरे पर कुछ नकाब नहीं था, मगर जितने भी ये अलीउल्लाह ही हैं, ये जितने ही नुसैरी हैं, सब खुद ही कहते रहे कि नहीं कहते रहे? ओढ़ने के बाद नबी और खोलने के बाद खुदा, इसके और क्या है? अब अली की जिंदगी का अंदाजा हो जाए कि इमामत की जिंदगी सिर्फ दो ही पैमाने पे चल रही है। अगर उधर ले जाओ तो उलूहियत का खर्चा होगा, और अगर इधर ले आओ तो रिसालत समझ में आएगी। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए, इमामत कहते ही उसे हैं कि या उलूहियत से शफाअत दिखाए या रिसालत के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा तमाम तर तफसीर सिफात उलूहियत है अहले बैत, और उन्हीं में की एक फर्द, अहले बैत की एक फर्द इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तभी अल्लाह ने कहा कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुर्बा। पैगंबर कहो इनकी मोहब्बत मतलूब है, इनसे मोहब्बत अंबिया से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत रिसालत से मोहब्बत, इनसे मोहब्बत खुदा से मोहब्बत। मेयार मोहब्बत इलाही मोहब्बत अहले बैत करार पाया, मेयार अजर रिसालत मोहब्बत अहले बैत करार पाया, तमाम दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद मोहब्बत अहले बैत करार पाया। आप देखें, अगर ऐसा ना हो तो नबी कभी नहीं कहने वाला है, जो बच्चा हाथ में लिया और सर पे बिठाया, फरमाया कि अन्नी अहिब्बु, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह हिब हो, बारे लहा तू भी इससे मोहब्बत कर, वो मन अहिब्बु, और बारे लहा जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे भी मोहब्बत कर। जो करें आप शिया की अज़मत का अंदाजा लगाएं कि इनका मुहिब जो है अल्लाह का रसूल। देखिए बात को समझिएगा, रसूल सब जानता है, रसूल कोई जाहिल का नाम नहीं है, तमाम इल्म का मालिक है। क्या वो नहीं जानता कि हमारी क्या हैसियत होगी? लेकिन इतना ही तो बताना चाहता है कि हैसियत तुम्हारी कुछ भी गिर जाए, जब तक तुम इनके से मुंसलिक न हो जाओगे उस वक्त तक तुम खुदा की नजर में कुछ हो नहीं सकते। और हैसियत चाहे जितनी गिर जाए, जब तुम इनकी मोहब्बत अख्तियार कर लोगे तो खुदा अपने पास तुमको मर्तबा बुलंद कर देगा। नतीजा ये है कि फरमाया कि जो भी है मैं मोहब्बत करता हूं इससे, तू भी मोहब्बत कर, और उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। तवज्जो करें आप, तो जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं गुनहगार भी तो होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह से उन लोगों की मोहब्बत का, अल्लाह से उन लोगों की मोहब्बत का तलबगार है नबी जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कोई कैद नहीं लगाई कि इनमें वो लोग जो गुनहगार हैं उनसे मोहब्बत ना करना, वो लोग जो मासियतकार हैं उनसे मोहब्बत ना करना। अरे बाबा
محبت کرنے کو کہہ رہا ہے. سمجھو میری بات, اگر ان سے محبت, جو گنہگار نہیں ہے ان سے محبت کرنے کو تو کہے گا ہی نہیں. کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کوئی تو اللہ کے محبوب ہیں ہی پہلے سے. سمجھو بھائی, جو گنہگار ہیں انہی سے تو محبت کرنے کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت جب متعلق ہوگی تبھی ترحم ہوگا, جب ترحم ہوگا تو گناہ بخشے جائیں گے. تو نبی محمد اپنے نواسے کو اٹھا کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر ذریعہ نجات کوئی ہے تو یہی حسن ہے. صلوات محمد علیہ صلوات اور تو ہم سب کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان سے محبت کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے, اور پھر اب ایسی محبت کریں کہ اللہ کے نظر میں شامل ہو جائیں. بھائی گنہگار تو ہم سب ہیں, لیکن آمدن نہ کریں ایسی حرکت کہ جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی رضایت نہ مل سکے تو پھر اللہ بھی دیکھنے سے منہ پھیر دے. کم سے کم ایسی حیثیت ہو. لہذا ہم اللہ سے دعا گو ہیں, چونکہ یہ شب آپ کی مخصوص ہے, مگر کیا کیا جائے, کل تھی شب مخصوص, شب تولد کل تھی شب, آج تو دن نکل گیا, مگر چونکہ ولادت کی بارگاہ ہے دونوں جگہوں میں یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک چیز ہے کہ ٹرینڈ صرف اس طرح بنا دیں آپ, تسلسل ایسا رکھیں کہ آنے والی نسل کو یاد رہے کہ کون چیز کب ہوتی تھی, تاریخیں یاد رہے, اس لیے ایسا ہے. مطلب فرق نہیں پڑتا ہے کوئی, چاہے شب ولادت آپ مبارکبادی دیجئے اور چاہے ولادت کے بعد مبارکبادی دیجئے. بھائی ولادت سے پہلے تو کوئی نہیں آتا نا مبارکبادی دینے, ولادت کے بعد ہی آتا ہے مبارکبادی دینے. تو جہاں آپ جب دیجئے وہ فرق نہیں پڑتا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ شب اس لیے منائی جاتی ہے کہ یاد رہے کہ شب ولادت ہے, اس لیے منائی جاتی ہے. کوئی فرق نہیں ہے, آج ولادت کے دوسرے دن ہی صحیح, تبھی تو مبارکبادی دینا ہے. ملک چلے آ رہے, انبیاء اتنے صف در صف ہیں, معصومین صف در صف ہیں, وہ عورتیں جو بلند ترین جنت کی عورتیں ہیں, حوریں وہ سب کھڑی ہیں. کوئی زہرا کو مبارک کہہ رہا ہے, کوئی محمد سے مبارکبادی دے رہا ہے, کوئی علی مرتضیٰ کو مبارکبادی دے رہا ہے. بھائی یہاں یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی طرح ہے. انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد کی شناخت ہے, ملائکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں محمد کا ثانی ہے, اور حوریں بھی یہ کہہ رہی ہیں تصویر محمد ہے. جو ظاہر میں کھڑے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہو بہو محمد ہے. مگر ایک ہی ذات ایسی تھی کہ جس کے یہاں خالص محمد کا تصور نہیں تھا. جب وہ پیدا ہوا تو آپ دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کو دیکھ رہا ہے, لڑکا آئے گا یا لڑکی کوئی بھی پیدا ہوا تو دیکھنے جب آتے ہیں تو کون لوگ ہوتے ہیں دیکھنے آنے والے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعزاء اقارب ہوتے ہیں, آتے ہیں دیکھتے ہیں مبارکبادی دیتے ہیں. تو اب یہاں پر مبارکبادی دینے کون آئیں گے؟ وہی جو اعزاء اقارب ہونا. تو اعزاء اقارب کون ہوں گے؟ وہ جو محبت رکھتے ہوں گے, جو محب اہل بیت ہوں گے, وہی تو اعزاء ہوئے. لہذا وہ اب قریب تر ہیں, لہذا مبارکبادی دینے آئے. وہاں پر جب کعبے میں پیدا ہوئے اور لے کر کے محمد چلے اور قریب یہاں تک آئے اور رکھا, تو اب بنی ہاشم کے لوگ آئے ہوں گے دیکھنے کے لیے, تو کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی علی کس میں پڑے ہوئے ہیں, علی کس کے طریقے کے ہیں, کس صورت میں, کس شکل میں ہیں. بیٹا تو یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مشابہ ہے بس, لیکن باپ کے لیے ایک ذات ایسی ہے صرف کہ باپ کے لیے کہنے والے عجیب ہیں. سب دیکھتے ہیں ددیال والے الگ, ننیال والے الگ. ننیال والے جانتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں, ددیال والے وہ جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہی ددیال والے ہیں. اور یہ بچہ جو کسی گھر میں پیدا ہوا نہیں, تو اب جہاں پیدا ہوا ہے وہاں والا ہے نا, تو اب وہ بھی تو دیکھ رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا. تو اسی لیے آواز آئی کہ یہ جو ہے میری ہی جسم کی طرح ہے, یہ جو ہے میرے ہی ناکوں کی طرح اس کی ناک, میرے ہی کانوں کی طرح اس کا کان, میرے ہی آنکھوں کی طرح اس کا آنکھ. بھئی ایسے ہی تو تشبیہ کرتے ہیں نا
کہ بھائی یار ان کی آنکھ تو ان پر پڑی ہے، ان کا کان تو ان پر پڑا ہے، کہ ناک تو ان پر پڑی ہے، کہ صورت کی بناوٹ تو ایسی ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں یا علی انت لسان اللہ، آپ اللہ کی زبان ہیں، انت عین اللہ، آپ اللہ کی آنکھ ہیں، انت جنب اللہ، آپ اللہ کی پسلیاں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ جب سب چیز ایک ہی نظر آ رہا ہے، اور آخری وہ تھا کہ جب یہ کہا کہ انتا لسان اللہ، انتا عین اللہ، انتا جنب اللہ، انتا جسم اللہ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک دن یہ بھی آیا کہ انتا نفس اللہ، تو اللہ کا نفس بھی ہے، تو نبی کھڑا دیکھ رہا ہے کہ جس کے لیے آیا تھا اب وہ کیا کہے، تو اس نے بھی خدا سے کہا ہوگا میں کیا اپناؤں؟ تو جب نہیں آواز آئی ہوگی تو بھی اپنا لے اپنا، تو بچا کیا تھا؟ زبان اللہ نے لے لی، آنکھ اللہ نے لے لی، کان اللہ نے لے لیا، ناک اللہ نے لے لیا، نفس اللہ نے لے لیا، تو بچا کیا بتائیے آپ؟ اب جو بچا تھا اسے نبی نے کہہ دیا کہ یا علی دموں کا دھمی، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کل ایمان کل قرآن بلند تر نعرہ حیدری اور بلند تر صلوات۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود بحق محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال اس حسن کی ولادت کے طفیل میں ہم سب کی عیدی یہ قرار دے کہ ہم سب کو نیک اعمال قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم کو اپنا محبوب قرار دے، بہرحال جنت کی راہ دکھا، معبود جنت تک پہنچا دے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کہ ان کے طفیل میں ہماری عبادات اور اطاعات کو قبول فرما۔ بہرحال تمام دلوں میں جو حاجتیں شرعیہ ہیں سب کی برا، بہرحال حاضرین جلسہ اور غائبین جلسہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی حاجتوں کو برا۔ بہرحال ان تمام چاہنے والے محبان جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں ان کو حفظ و امان میں رکھا، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد کو عاجل و کامل شفا عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو چھوٹے ہیں ان کے دل میں بلبلہ پیدا کر، محبت آل محمد ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، سب جتنے ہیں ان کے دلوں میں نیک اعمال کی توفیقات فرما۔ اللہ اپنی محبت تو ہر دل میں ڈال دے۔ بہرحال امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء صلوات۔